السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہیں، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہوں۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ کامیاب شادی کے سنہرے اصول اس عنوان کے تحت کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ یہ عنوان انتہائی اہم ہے۔ آج کل جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں اس کو لے کر کہ آج شادی ہوتی ہے لیکن دن بہ دن شادیوں سے زیادہ طلاق بھی بڑھ رہے ہیں، یعنی جہاں شادیاں بھی زیادہ ہو رہی ہیں دوسری طرف طلاق بھی زیادہ ہو رہے ہیں۔ جس طرح پہلے کچھ سال پہلوں تک طلاق اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا جتنا آج طلاق یا خلا یا کورٹ کیس کے نام سے میاں بیوی کے جھگڑے شادی کے کچھ ہی دنوں کے بعد یا کچھ ہی مہینوں کے بعد میاں بیوی کا جدا ہو جانا، یا نہیں تو کئی ایسے بھی نیوز آتے ہیں کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں اس کے باوجود پھر کیا ہے میاں بیوی طلاق لے لیتے ہیں۔ اس کے وجہ سے بہت زیادہ پریشانیاں، تکلیفیں بچوں کو بھی جھیلنا پڑتا ہے، اور طلاق جذبات میں غصے میں لینے کے بعد، خلا لینے کے بعد پھر وہ خود بھی زندگی بھر روتے ہوئے گزارتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی۔ تو بہرحال یہ عنوان جس میں میں آپ لوگوں کو کامیاب شادی کے سنہرے اصول کے نام سے کچھ اصول ایسے بتاؤں گا، یعنی شادی سے لے کر، یعنی شادی کیسے کریں، شادی کا طریقہ بھی کیا ہونا چاہیے، شادی کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، پھر اس کے بعد یعنی شادی ہو گئی تو اس کے بعد پھر میاں بیوی کے حقوق کیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کیسے رہیں، پھر اس کے بعد میکے والوں کا کیا کردار ہونا چاہیے، سسرال والوں کا کیا کردار ہونا چاہیے، اور عورت کیوں بگڑتی ہے، عورت کے بگڑنے میں مرد کا کیا قصور ہے، اور مرد کے بگڑنے میں عورت کی کیا غلطیاں ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں انشاءاللہ ایک ایک کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں آج ایک ہی دن میں تو مکمل نہیں ہونے والی، آج جتنی چیزیں انشاءاللہ ہو سکتی ہیں اتنی رکھوں گا، پھر آنے والے ہفتے اور بھی کچھ چیزیں، لیکن انتہائی اہم عنوان ہے۔ جب یہ سب چیزیں مکمل ہو جائیں گی تو پھر انشاءاللہ آخر میں طلاق کا بھی طریقہ رکھوں گا، طلاق کیا ہے، خلا کیا ہے، طلاق لینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، خلا کا طریقہ کیا ہوتا ہے، وہ طلاق کب لے، طلاق لینے سے پہلے کیا کیا کرنا ہے، میاں بیوی کے جھگڑے ہو گئے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے، یہ سب چیزیں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی۔ تو بہرحال آج نسل انسانی کی حفاظت اور بقا کا دار و مدار مرد اور عورت کے ملنے سے ہے، اور یہ فطری تقاضا ہے، یہی فطری خواہش ہر جنس کو اپنے ہم جنس کی طرف کھینچتی ہے، مائل کرتی ہے، پھر اسی تعلق سے سکون اور چاہت اور شفقت کی نہریں بھی پھوٹتی ہیں۔ اگر انسان کو نفسیاتی خواہشات پورا کرنے کے لیے اگر چھوڑ دیا جائے، یعنی اسے آزاد چھوڑ دیا جائے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہ لگائے، یعنی نکاح وغیرہ کی کوئی طریقہ نہ ہو، صرف اپنی نفس کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے ہر انسان کو اگر چھوڑ دیا جائے تو پھر بہت ساری برائیاں پھیلتی ہیں، بہت ساری کیا ہیں معاشرے کے اندر خرابیاں پھیلتی ہے۔ اسی لیے اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ رکھا
نفسانی خواہشات کو بھی اور انسانی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے بھی، انسان کی حفاظت کے لیے بھی وہ طریقہ ہے شادی کا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ قرآن میں شادی کے تعلق سے کیا حکم دیتا ہے اگر ہم لوگ دیکھیں، سب سے پہلے سورہ روم آیت نمبر 21 سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت ہمدردی قائم کر دی، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو ہم لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے وہ یہ ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، عورت اور مرد کا پیدا کرنا بھی، اور عورت اور مرد کے درمیان ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کے تعلق سے محبت کا پیدا کرنا بھی، اور کیا ہے اللہ تعالیٰ عورتوں کی پیدائش کا مقصد اور عورت کے لیے مرد اور مرد کے لیے عورت کا پیدائش کا مقصد بھی اس آیت میں بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ تمہاری زندگیوں میں سکون آ جائے، تم آرام کی زندگی گزار سکو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی کے طور پر مرد اور عورت کو بنایا ہے۔ اگر اس آیت کو سامنے رکھ کر ہم دیکھیں، کیا اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے اس آیت میں کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ عورت اور مرد کا کیا ہے ایک دوسرے کے لیے پیدا کرنا، اور ایک دوسرے کے لیے کیا ہے یہ سب چیزیں، یعنی آرام پاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آرام کی زندگی گزرے، سکون کی زندگی گزرے، اس لیے عورت کے لیے مرد ہے، مرد کے لیے عورت ہے، اسی لیے شادی کا یہ سسٹم ہے۔ لیکن اگر ہماری زندگیوں کو ہم دیکھیں تو شادی کے بعد کی زندگی اکثر لوگوں کی آرام اور سکون سے محروم ہو جاتی ہے۔ شادی سے اصل شادی کا مقصد ہی آرام اور سکون آ جائے، زندگی میں اطمینان آ جائے، سکون آ جائے، لیکن شادی سے پہلے جو سکون رہتا وہ سکون بھی شادی کے بعد ختم ہو جاتا۔ اکثر گھروں میں ہم یہ دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر شادی سے پہلے دو بھائی مل کے رہتے، محبت کے ساتھ رہتے، شادی سے پہلے ایک بیٹا اپنی ماں باپ کے ساتھ محبت کرتا ہے، خوشی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، لیکن شادی کرتی ہیں تو ایک ماں جو اپنے بیٹے کی شادی کرتی ہے اس نیت سے کہ ہمارے گھر میں اور خوشیاں آ جائیں، اور اس بیٹے کی بھی، یعنی جو شادی کرنے والا ہے اس کے ذہن میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اور بھی میری زندگی میں خوشیاں آ جائیں، ایک عورت کا آنا، ہمارے گھر میں شادی کا ہونا، یہ سب چیزیں خوشی کے لیے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی شادی ہوتی ہیں 8 دن نہیں ہوتے، صرف کئی لوگوں کے واقعات، کئی لوگوں کے کیا ہے قصے مجھے کیا ہے میرے سامنے آتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ شادی کے 8 دن بھی نہیں ہوتے، بلکہ کئی لوگوں کے گھروں میں صرف دوسرے ہی دن سے لڑائی شروع ہوتی ہے۔ آج شادی ہوئی، کل ولیمہ کے دن سے ہی لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ جو مل کے رہنے والے بھائی بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، کسی کے گھر میں کوئی ماں کو چھوڑنا پڑتا ہے، کسی کو باپ کو چھوڑنا پڑتا ہے، یا نہیں تو ماں باپ کو جو نہیں چھوڑتا وہ بیوی کو چھوڑنا پڑتا ہے 8 دن میں، یا تو ان کی طرف سے ظلم یا تو ان کی طرف سے ظلم۔ اللہ تعالیٰ تو اس آیت میں ہم لوگوں کو یہ سمجھا دیا کہ یہ سب چیزیں یعنی عورت کا مرد کے لیے اور یہ شادی کا جو بھی سسٹم ہے یہ سب سکون اور آرام کے لیے ہے، لیکن اس کے الٹ ہی ہماری زندگیاں اور ہمارے گھر نظر آتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون نہیں رہتا۔ اور پھر یہ میڈیا اور یہ چینلز اور یہ سیریلز اور یہ فلمیں دکھانا بھی اسی لیے ہے کہ نہیں بھائی شادی کے بعد تو زندگی حرام ہو جاتی ہے، شادی کے بعد تو یہ ہو جاتا ہے وہ ہوتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ شادی کرو ہی مت۔ اس لیے آج نوجوان جس کو آئیڈیل مان کے زندگی گزارتا ہے، ارے یہ میرا ہیرو ہے، ارے یہ میری ہیروئن ہے، میں اس کو دیکھ کے اس کے جیسا زندگی گزاروں، اب اس کا وہ جو فین بن گیا ہے وہ بھی نہیں کرتا شادی۔ ایسے کئی لوگوں کا میں یہاں پر نام لینا بھی صحیح نہیں سمجھتا، آپ خود جانتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو شادی کرتے ہی نہیں۔ اور ہمارے ماحول میں اب یہ بھی ایک سسٹم بڑھ رہا ہے، ایک طریقہ بڑھ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ لیونگ ریلیشن شپ کے نام سے شادی نہیں کرنا، لیکن میاں بیوی کی طرح دونوں مل کے رہنا۔ شادی کرنا نہیں ہے، دونوں مل کے اپنی زندگی گزارنا ہے، صرف شادی نہیں ہونا۔ بچے بھی ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں، 1 2 3 بچے ہو جائیں، لیکن شادی نہیں کرنا۔ شادی ٹینشن ہے، پریشانی ہے۔
اور ڈیٹنگ کے نام سے، لیونگ ریلیشن شپ کے نام پہ شادی سے پہلے یہ دونوں مل کے گھومے، سالہ سال زندگی گزار لیے، اس کے بعد پسند آئے تو شادی، نہیں پسند آئے تو چلو ایسے ہی زندگی گزار لیں گے۔ شادی بربادی ہے، لوگوں کا آج کہنا ہے شادی بربادی ہے، شادی نہیں کرنا۔ اس کے اوپر کیا ہے، بہت سارے کیا ہے کامیڈی بھی بنتی ہے، بہت سارے کیا ہے لوگ کیا ہے عام طور پر اس کو بار بار بتاتے بھی ہیں، شادی کے تعلق سے نفرت ڈالتے ہیں، نہیں بھائی شادی نہیں کرنا، اور نوجوانوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ شادی نہیں کرے اس لیے اچھے ہے، تم شادی کرے تو اور ٹینشن ہوتا ہے، مت کرو شادی، آپ ایسے ہی گزارو زندگی۔ اور کچھ لوگ اب ایک فتنہ یہ بھی بڑھتا ہے کہ نہیں جی ہماری شادی وہ 18-20 سال کی عمر میں جو ہوئی نا بہت بڑی غلطی ہوئی، اصل میں ہم زندگی کے مزے لیے ہی نہیں، وہ شادی ہو کے قید ہو گئے بھائی، اس لیے آج کل ہماری لڑکیوں کو ہمارے لڑکوں کو اب یہ 18-20 سال میں شادی نہیں کرنا ہے، ان کو دنیا کے بارے میں معلوم ہونا، دنیا کی بہت ساری خوشیاں، لذتیں، ناچ کھیل کود، یہ سب چیزیں وہ زندگی کو سمجھنا، اس کے بعد ان کی مرضی سے شادی کریں گے، 30-35-40 سال کی عمر میں شادی کریں گے، وہ ان کی مرضی ہے، اس لیے جلدی بھی شادی نہیں کرنا۔ ایک چھوٹا سا چٹکلا بھی یاد آ گیا تو سنا دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ بیوی اپنے شوہر کا سر دباتے ہوئے پوچھ رہی تھی کہ کیا جی میں آپ کو روز سر دباتی ہوں اور روزانہ آپ کو سر میں درد ہوتا ہے، تو مطلب اب شادی کے بعد کا واقعہ ہے، بیوی پوچھ رہی ہے اپنے شوہر سے کہ میں تو آپ کو روزانہ میں روزانہ آپ کو سر دباتی ہوں، تو شادی سے پہلے کون سر دباتا تھا آپ کا؟ شوہر پلٹا کے بولا شادی سے پہلے تو میرا سر درد ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو مطلب شادی بولے تو ٹینشن، اب شادی بولے تو سر درد، شادی بولے تو یہ سب چیزیں ہیں، اس لیے شادی کرو ہی مت، یہ سکھایا جا رہا آپ لوگوں کو، تو یاد رکھو۔ بہرحال یہ سب حالات جو ہم دیکھ رہے ہیں شادی کو لے کر، مطلب جو آج ہمارے ماحول میں ہو رہا ہے، یہ لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد، قتل و غارت گری، یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہے؟ اصل میں ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہو گئے، اس کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ اگر میں سمجھتا ہوں یعنی ایک تو قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن میں اللہ کا حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا طریقہ جو حدیثوں میں موجود ہے، یہ سب اگر سمجھ جائیں، ہر مسلمان اگر اس کو فالو کریں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی گھر، کسی بھی گھر میں لڑائیاں، جھگڑے، اور وہ جھگڑے کورٹ تک چلے جائیں، ایسے جھگڑے تو کسی کے گھر میں بھی نہیں ہو سکتے۔ اگر نہیں بن رہا تو وہ آپس میں ہی طلاق یا خلا کا معاملہ، وہ بھی خوشی سے، رضامندی کے ساتھ، نہیں جم رہا بھائی دونوں الگ ہو جائیں گے، یہ الگ مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد، کورٹ کیس تک نوبت نہیں جائے گی اگر اسلام کے مطابق ہم لوگ زندگی گزارنے والے بنے۔ ساس بھی، سسر بھی، شوہر بھی، بیوی بھی، میکے والے، سسرال والے، سب کے سب اگر یہ ارادہ کر لیں ہم کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنا ہے، بس اگر یہ ارادہ کر لیں تو۔ لیکن آج اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، ہر آدمی اپنی انا پہ ہے، نہیں میں کیوں مانوں، میں کیا غلطی کیا، ہمارے ہاں ایسا ہی طریقہ چلتا ہے، پہلے سے ہم زندگی نہیں گزار کے آئے کیا، ہم کو نہیں معلوم کیا، ان لوگ آ کے ہم کو سکھانا کیا، اس طرح کی جو باتیں ہیں کوئی قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یاد رکھو۔ تو بہرحال شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کیسے؟ ایک تو یہاں پر سورہ روم کی آیت نمبر 21 ہم لوگ سن لیے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 آدمی آئے، سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں ہے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ہے، سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، گھر میں وہ کیسے رہتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، ہمیں ان کی عبادت کا طریقہ وغیرہ بتائیے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ 3 آدمی جو آئے تھے وہ سوچنے لگے، ارے یہ تو اللہ کے رسول ہے جن کے اگلے پچھلے سب گناہ ہی معاف ہے، اللہ کے رسول ہو کر ایسی عبادت کر رہے، تو ہم کو تو ان سے بھی زیادہ کرنا چاہیے۔ اس لیے ان لوگوں نے سوچا، ان لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، میں شادی نہیں کروں گا، کیونکہ شادی کرنا تو بیوی، پھر اس کے بعد بچے، پھر ان کے لیے کام کرنا، ان کے طرف سے ٹینشن، لڑائی جھگڑے، یہ سب نہیں ہوتا بھائی، میں شادی نہیں کروں گا، صرف اللہ کی عبادت کروں گا۔ اس میں سے دوسرا آدمی بولا کہ میں رات کو نہیں سوؤں گا، میں رات کو سوؤں گا نہیں، میں رات تمام عبادت کروں گا، دن میں بھی عبادت کروں گا۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں کبھی یعنی روزہ نہیں چھوڑوں گا، میں دن کو روزہ رکھوں گا،
یعنی ہمیشہ روزے سے رہوں گا. تینوں آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم کرنے کے بعد ارادہ کر لیے, یہ طے کر لیے کہ میں شادی نہیں کروں گا, میں رات کو نہیں سوؤں گا. تیسرا بولا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا, کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ مجھے زیادہ عبادت کرنا ہے, مجھے اللہ کے قریب ہونا ہے. جب یہ لوگ ارادہ کر لیے اور وہ واپس پلٹے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کو آئے اور یہ پورا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سناتی ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کو بلاتے ہیں, بلا کے کہتے ہیں کہ النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے, اور جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے. میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, تو میں رات کو تھوڑی دیر آرام بھی کرتا ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں, اور میں کبھی روزہ رکھتا بھی ہوں, کبھی روزہ چھوڑتا بھی ہوں, اور میں نے شادیاں بھی کی ہے. تو میرا طریقہ جو چھوڑے گا وہ مجھ سے نہیں. مطلب تم اگر رات تمام عبادت کرنے والے بنو, تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی. تم ہمیشہ روزے رکھنے والے بنو, اللہ تمہارا روزہ قبول نہیں کرے گا. تم اگر شادیاں چھوڑ دے کے, شادی نہیں کر کے صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے لگ جاؤ, اللہ تعالیٰ ایسی عبادت کو بھی قبول نہیں کرے گا, کیونکہ شادی کرنا نبی کی سنت ہے. آج ہمارے معاشرے میں کئی ایسے لوگ ہیں, مسلمان بھی نظر آتے ہیں, کئی لوگ کیا ہوا جی نہیں شادی ہوئی نہیں, شادی نہیں کرے, بس کیوں نہیں کریں, نہیں ہم کو کمانا جمانا بس یہی ہے. اللہ اکبر. کئی مرتبہ کچھ لوگوں سے مجھے ملاقات ہوتی ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی کوئی مجبوری ہے اس کی وجہ سے شادی نہیں ہوئی, ایسا بھی نہیں ہے. خوب کماتا ہے, کمانا, پیسے جمانا, گھر بنانا, کمانا, بہنوں کی شادیاں کرنا, یہ وہ یہ پوری لائف میں سیٹل ہونے کے لیے ابھی اتنی عمر اس کی ہو جاتی ہے, 40 42 45 سال کی عمر ہوتی ہے, جب کہتا ہے کہ کوئی رشتہ ہے تو دیکھیے صاحب شادی نہیں ہوئی. اللہ کے لیے غور کرنا, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں, تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہو وہ ضرور شادی کریں, وہ ضرور نکاح کریں, کیونکہ اس سے نگاہ نیچے رہتی ہیں اور شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے, اور جو طاقت نہ رکھے وہ روزہ رکھے. صحیح بخاری کی روایت. پہلی حدیث وہ صحیح مسلم کی تھی, یہ صحیح بخاری کی روایت. یعنی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تم ضرور نکاح کرو. اگر اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا چاہتے ہو, اپنی نظریں نیچے جھکانا چاہتے ہو, تو نکاح کرو, شادی کرو. ورنہ شادی کی اگر طاقت نہیں ہے تو روزے رکھو, بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آج بتاؤں گا کیا کیا غلطیاں ہو رہی ایک ایک کر کے. دیکھیے ہم قرآن اور سنت کی باتیں سن رہی ہیں, یہی باتیں نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے, یہ باتیں نہیں سیکھنے کی وجہ سے, جس کو آج ہم شرم کے نام پر, حیا کے نام پر, ارے یہ باتیں بھی سیکھنے کی ہے کیا بھائی, یہ باتیں بھی بتانے کی ہے. اس سے بھی بڑی بے شرمی کی باتیں وہ ٹی ویوں سے دیکھتے, اس سے شرم نہیں آتی. لیکن دین کی باتیں سننے کے لیے ہم کیا بولتے, نہیں شادی کے بارے میں ہماری بچیوں سے ہم کیسے بات کرنا, بات نہیں کرے, اس لیے تو بگاڑ ہے. ان کو سکھائے نہیں شادی کا طریقہ, شادی کے بعد کی زندگی کیسے ہونا نہیں سکھائے, اس لیے وہ بگڑ گئے. بغیر ڈرائیونگ کے اس کو گاڑی دے دیا آپ, اس لیے وہ ایکسیڈنٹ کر رہا ہے. اگر پہلے سے یہ ماں باپ سکھاتے تو ایسے حالات نہیں ہوتے. بہرحال اس حدیث میں بھی ہم کو کیا سمجھ میں آیا کہ شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا ہے. ٹھیک ہے. تو شادی نسل کے لیے کھیتی, نفس کے لیے سکون, زندگی کے لیے سامان, دل کے لیے اطمینان, شرمگاہ کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے. یہ ایک عبادت ہے جس سے آدھا ایمان مکمل ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, نکاح آدھا ایمان ہے, نکاح کرو, یہ نکاح آدھا ایمان ہے, اور باقی آدھے ایمان کے لیے کوشش کرو, بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نکاح کو آدھا ایمان بتانا, اور نکاح کو یہ میری سنت ہے کہنا, اللہ کے رسول کی ہر سنت عبادت ہے. تو نکاح کرنے سے بھی انسان کو ثواب ملتا ہے, یہ بھی ایک عبادت ہے. تو بہرحال ایک اور آیت ہم دیکھیں گے, سورہ نور ہے, آیت نمبر 32. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.
ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح کے ہوں ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلاموں اور لونڈیوں کا بھی، اگر وہ مفلس بھی ہوں یعنی غریب بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ اب یہاں پر نکاح کے تعلق سے اللہ کا حکم بھی ہے۔ کیا حکم ہے؟ تم میں سے جو بھی بے نکاح کے ہیں ان کا نکاح کر دو۔ مطلب پہلی مرتبہ ہی اگر شادی نہیں ہوئی ان کا بھی نکاح کر دو۔ اگر نکاح ہوا شوہر مر گیا یا نہیں تو طلاق ہو گیا یا نہیں تو خلا ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، اب بغیر نکاح کے ہے تو بغیر نکاح کے نہ رہو، ضرور ان کا بھی نکاح کر دو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، نکاح میں رہو، سنگل مت رہو، مرد ہو یا عورت ہو، نکاح میں رہو۔ اللہ کا حکم ہے ان کا نکاح کر دو، اپنے نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا بھی۔ صرف مسلمان یعنی اس زمانے میں کیا ہے، لونڈیاں بھی تھی، غلام بھی تھے، ان کا بھی نکاح کرو بول رہے اللہ تعالیٰ۔ نیک اگر وہ ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر تم لوگ غریب ہو، نکاح کے لیے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم غریب ہیں، ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم کیسے نکاح کریں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم مفلس ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، غریبی کو ختم کرے گا نکاح کرنے سے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، پہلے پیسے جمائیں گے بعد میں نکاح کریں گے، پہلے گھر بنائیں گے بعد میں نکاح کریں گے، پہلے جاب ملے گا بعد میں نکاح کریں گے۔ لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے پہلے نکاح کرو اللہ جاب دے گا، پہلے نکاح کرو اللہ تمہارا گھر بنا دے گا، پہلے نکاح کرو اللہ تمہارے گھر میں برکت دے گا۔ ہم کو کہاں یہ ایمان، ہم کو کہاں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر یہ یقین کہ اللہ شادی کرنے سے برکت دیتا ہوں بول رہا؟ کیا ہمارا یہ ایمان ہے؟ کیا یہ ہمارا عقیدہ ہے؟ ہم روک کے رکھتے ہیں، نہیں پہلے ہم کو یہ کرنا۔ دیکھیے اس آیت کے تعلق سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اپنے رب کا حکم مانتے ہوئے شادی کرو، وہ اپنے وعدے کے مطابق تمہارے لیے رزق کا انتظام کرے گا۔ یہ میرا رب کا حکم ہے، یہ سوچ کے تم شادی کرو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ تمہارے لیے رزق کا انتظام کرے گا، کھانے کا انتظام تمہارے کو اللہ کرے گا، اپنا وعدہ اللہ تعالیٰ پورا کرے گا۔ تم پہلے اس رب کے حکم کو مانتے ہوئے تم اپنی زندگیاں گزارو۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنی بیویوں سے ملنا بھی صدقہ ہے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیسے، اس پر بھی کیا ہم کو ثواب ملتا ہے، اجر ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، اگر یہی کام تم حرام طریقے سے کرو تو کیا گناہ نہیں ملتا؟ اللہ کے صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو گناہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا نکاح کرنے پر بھی اور بیوی سے محبت کرنے پر بھی تمہیں اجر دے گا، ثواب دینے کا وعدہ کر رہا ہے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو بہرحال یہ نکاح کے تعلق سے چند باتیں سننے کے بعد اب نکاح کے چند اصول، چند شرائط بھی دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے آج وہ اصول کیا ہے نکاح کے بارے میں ہم لوگوں میں سے اکثر مسلمانوں کو نہیں معلوم۔ نکاح کن چیزوں سے ہوتا نہیں معلوم، کن چیزوں سے نکاح ختم ہوتا ٹوٹ جاتا یہ بھی نہیں معلوم۔ نکاح کرنے کے لیے ضروری چیزیں کیا ہے، اگر مسلمانوں سے سوال کرے تو کیا جواب ملتا ہے؟ اپنے آپ سے سوال کرنا یا کبھی ٹرائی کر لینا کسی سے، یا آپس میں ایک دوسرے سے ہی پوچھ کے دیکھ لینا نکاح کے لیے کیا ہونا جی۔ اگر یہ سوال آج کے مسلمانوں سے پوچھیں عورتوں اور مردوں کے لیے، نکاح کرنا بولے تو سب سے پہلے پیسے ہونا، کیا 1000 1500 500 آدمیوں کے کھانے کے لیے، اور شادی کرنا بولے تو لڑکی کو 2 تولے سونا ڈالنا، یہ پیسے ہونا، یہ کس کے لیے؟ کپڑوں کے لیے ہونا، اس لیے پیسے ہونا۔ نکاح کے لیے پیسے ہونا، نکاح کے لیے فنکشن ہال ہونا، نکاح کے لیے سونا ہونا، نکاح کے لیے کیا ہے سامان ہونا، نکاح کے لیے دعوت ہونا، نکاح کے لیے رسم ہونا، نکاح کے لیے پھول ہونا، یہ سب چیزیں یاد آتی ہیں۔ لیکن اصل میں نکاح کے لیے ضروری چیزیں کیا ہے یہی ہم کو نہیں معلوم۔ نکاح کے اصول یاد رکھو، ایک ایک کر کے میں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز نکاح کے اصول میں سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 221۔ نکاح کس سے ہوتا کس سے نہیں ہوتا یہ بھی ہم کو یاد رکھنا ہے۔ اصل میں نکاح کس سے ہوتا، نکاح کس سے کرنا ہے، نکاح کس سے نہیں کرنا ہے۔
سورہ بقرہ آیت نمبر 221. بڑی اہم بات اللہ تعالی ہم لوگوں کو سمجھا رہا ہے، وہ یہی ہے کہ شرک کرنے والی عورتوں سے نکاح نہ کرو. شرک کرنے والی عورتیں جب تک وہ ایمان نہ لائیں تم نکاح نہ کرو. ایماندار لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہتر ہے، گو تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو. اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے. ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے. مشرک تمہیں جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے. کتنی بہترین بات. کیا شادی سے پہلے کسی کو یہ بات یاد ہوتی ہے مسلمانوں میں؟ کسی کو یہ معلوم بھی ہے کہ مجھے شادی کرنا ہے، میری بیٹی کا نکاح کرنا ہے یا میرے بیٹے کا نکاح کرنا ہے تو سب سے پہلے میں شرک کرنے والوں کے گھر میں میری بیٹی یا بیٹے کا نکاح نہیں کروں گا؟ کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ کون یہ سوچتا ہے کہ شادی سے پہلے کون شرک کر رہا ہے؟ میں جس کے گھر میں نکاح کرنا چاہتا ہوں وہ شرک کرنے والے اعمال تو نہیں کر رہا. اس کے تعلق سے کتنے لوگوں کو فکر ہوتی ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم. جس قرآن کو ہم پڑھتے ہیں یہ سورہ بقرہ جو قرآن کا دوسرا سورہ ہے، دوسرے نمبر پہ آتا ہے. اس سورہ بقرہ کو ہم لوگوں نے کتنی مرتبہ نہیں پڑھا ہوگا؟ ہر مسلمان اس سورہ بقرہ کو کتنی مرتبہ نہیں پڑھا ہوگا، لیکن اس پہ عمل کتنا ہے؟ وہ طوطے کی طرح رٹا مارتے جائیں گے نا تو پھر یہی حالت ہوگی. اصل میں ہماری بگاڑ کی وجہ یہی ہے. آج مطلب ہی نہیں معلوم ہم لوگوں کو ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرک کرنے والی عورت اس سے بہتر ہے ایک لونڈی جو غلام، مردوں کو غلام بولتے ہیں، عورتوں میں لونڈی بولتے ہیں، وہ بہتر ہے. آزاد عورت سے لونڈی بہتر ہے اگر وہ ایمان والی ہے تو. لیکن شرک کرنے والی عورت سے نکاح مت کرو. شرک کرنے والے مرد سے نکاح مت کرو. اس سے بہتر ہے کہ غلام بہتر ہے، اس سے آپ نکاح کر لو. بھلے تمہیں وہ اچھا لگ رہے، دیکھنے میں اچھے ہے، خوبصورت ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ خوبصورتی اپنی جگہ، جب تک وہ ایمان نہ لائے تم اس کے ساتھ نکاح نہ کرو اگر وہ شرک کر رہے ہیں تو. اس زمانے میں بھی شرک ہوتا تھا، آج بھی شرک ہے. اس زمانے کا شرک جیسا تھا، مطلب مورتیوں کی پوجا بھی ہوتی تھی، خبروں کے سامنے سجدے بھی ہوتے تھے اس زمانے میں، اور اس زمانے کے بھی لوگ اللہ کو بھی مانتے تھے. یہ بات ہم کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ اس زمانے کے مشرک اللہ کو کیسے مانتے تھے. آج بھی کئی لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اللہ کو بھی مانتے ہیں اور مردوں کے سامنے بھی جھکتے ہیں، مردوں سے بھی مانگتے ہیں. تو یہ شرک ہے. شرک کے بارے میں کئی مرتبہ آپ لوگ سنیں، ابھی میں اس میں ڈیٹیل میں جانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. لیکن سب سے پہلے یہ دیکھو کہ میں جس کے ساتھ میری بیٹی کا یا بیٹے کا نکاح کرنا چاہ رہا ہوں وہ شرک تو نہیں کر رہا. وہ مردوں کے سامنے، غیر اللہ کے سامنے جھکنا، ان سے مدد مانگنا، ان کے اوپر بھروسے کرنے والا، ان کے آگے سجدے کرنے والا تو نہیں ہے. سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے ہمیں. بلکہ اگر سعودی علماء کے اگر آپ فتاوے دیکھیں گے، فتاوا کمیٹی کے فتاوے ہو یا شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوے ہو، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوے ہو، اگر ان لوگوں کے فتاوے آپ دیکھیں گے شرک کرنے والے کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا. اگر نکاح ہو گیا تو پھر اس کے ساتھ آپ زندگی نہیں گزار سکتے معلوم ہونے کے بعد. اگر وہ توبہ کر لیے، اگر وہ سیدھے راستے پہ آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے ساتھ خلا لے لو، اس کے ساتھ طلاق لے لو. یا نہیں تو پھر یہ نہیں صرف شرک کے تعلق سے ہی نہیں، علماء کے فتاوے دلائل کی روشنی میں کئی فتاوے ایسے ہیں شرک تو دور، بے نمازی کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا. بے نمازی میرے پاس موجود ہے، اللہ کے لیے غور کرنا. بے نمازیوں میں پھر وہ صرف جو جمعہ کی جمعہ نماز پڑھتا ہے. ایک عورت کا سوال آیا تھا، شیخ میرا شوہر صرف جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا، تو کیا ہمارا نکاح باقی ہے؟ کیا ہم لوگ مل کے زندگی گزار سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ملا کہ نہیں. اگر وہ توبہ کر لیں اور 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کے پابند بن جائے تو ٹھیک، ورنہ پھر تم اس کی نکاح میں نہیں رہ سکتی. ہم کیا سمجھیں؟ نماز نہیں پڑھے تو بھی مسلمان، نماز پڑھے تو بھی مسلمان، مردے کے سامنے جھکے تو بھی مسلمان، نہیں جھکے تو بھی مسلمان، خبروں کے آگے سجدے کرے تو بھی مسلمان، نہیں کرے تو بھی سب مسلمان ہی چھے نا بھائی. مسلمان کا رکھ لیا سو نام رکھ لیا سو ہر آدمی مسلمان ہے. لیکن اللہ کا حکم ہے
اور دلائل کی روشنی میں علماء کے فتوے موجود ہے، شرک کرنے والے سے نکاح نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، بے نمازی سے بھی نہیں ہوتا۔ بلکہ سعودی میں الحمدللہ کئی ایسے مسلمان متقی عورتیں ہیں، کچھ دن پہلے ایک کورٹ میں کیس بھی گیا تھا، مجھے خلا چاہیے میرے شوہر سے۔ جب بلایا جج اور پوچھا کہ کیوں خلا چاہیے، محبت کرتا ہے میرا شوہر، میرے حقوق دیتا ہے، بہت اچھا ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ نماز نہیں پڑھتا، مجھے خلا چاہیے، میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ یہ ایمان والی عورتیں ہوتی۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو پہلی چیز اصول میں نکاح کے لیے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا وہ کیسا ہے، شرک کرنے والا ہے یا مواحد ہے۔ دوسرا اصول، شرک کرنے والا اور بے نمازی سے نکاح نہیں۔ دوسرا اصول یہ ہے، یاد رکھ لیجئے، زانی سے نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح نہ کرے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ سورہ نور کی آیت نمبر 3 میں فرماتے الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ زانی مرد بجز زانیہ یا مشرکہ عورت کے اور سے نکاح نہیں کرتا، اور زناکار عورت بھی بجز زانی یا مشرک مرد کے اور نکاح نہیں کرتی، اور ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا گیا ہے۔ سمجھو، اللہ کی کتاب کو سمجھو، اللہ کے حکم کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں ایمان والوں پر یہ حرام ہے۔ کیا حرام ہے؟ زنا کرنے والا مرد ہو یا زنا کرنے والی عورت ہو، اس کے ساتھ ایک پاک دامن عورت یا ایک پاک دامن مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک زنا کرنے والا یا تو زانیہ سے نکاح کرے یا مشرک سے۔ یہاں پر اللہ زنا کو شرک سے جوڑ دیا، یاد رکھو۔ جیسے زنا کرنے والا جسمانی طور پر گندا ہوتا ہے، اسی طرح شرک کرنے والا بھی گندا ہوتا ہے اللہ کی نظر میں، عقائد کے طور پر سب سے گندا، بلکہ گندی نالی کے کیڑے سے بھی زیادہ گندا ہوتا ہے شرک کرنے والا اللہ کی نظر میں۔ عقائد کی خرابی، عقائد میں بگاڑ جس کا ہو، شرک کرنے والا، تو شرک کرنے والا زنا کرنے والا نکاح کر سکتے ہیں، شرک کرنے والا شرک کرنے والی نکاح کر لے سکتے ہیں، لیکن پاک دامن عورتیں، پاک دامن مرد نہ شرک کرنے والے مشرک سے نکاح کریں گے، نہ زانی سے کریں گے۔ یہ ایمان والوں پر حرام ہے بول دیا اللہ تعالیٰ۔ لیکن آج معلوم ہے لڑکا کیسا ہے؟ ارے نہیں بھائی، معلوم ہے وہ تھوڑا آوارہ قسم کا ہے۔ ہاں، آج تو ایسے ایسے واقعات کہ وہ کتنے لوگوں کے ساتھ کتنا افیئر کر کے کیا کیا کر کے گھوما، ایسے لوگوں کو نہیں بھائی، بچہ آ گیا نا، ٹھیک ہے نا، بڑا بنگلہ ہے، پیسے والا ہے، ایک ہی بیٹا ہے، کہتے کیا ہو رہا، ہماری بیٹی کو دے دیتے۔ زنا کرنے والے بدترین قسم کے لوگ ہیں۔ تو زانی سے پاک دامن عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا، یہ دوسرا اصول یاد رکھ لیجیے۔ اسی طرح تیسرا، کچھ حرام رشتے ہیں جن سے نکاح نہیں کر سکتے آپ۔ سورہ نساء آیت نمبر 22 اور 24، آپ اگر ان آیتوں کو نکال کر دیکھیں گے، مختصر میں ترجمہ رکھ دیتا ہوں، سنو۔ اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے۔ پورے 16 رشتے ہیں، حرام رشتے 16۔ یہ 16 رشتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ 16 کون سے؟ یاد رکھو، تمہارے باپوں نے نکاح کیا، مطلب اگر کسی کے باپ کی 2 بیویاں ہیں تو پھر بیٹا وہ جو دوسری بیوی ہے اپنے باپ کی سگی ماں کے علاوہ جو دوسری ماں ہے اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایک تو ہم لوگوں کو سمجھا دیا کہ باپ جس سے نکاح کیا اس عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، اب یاد رکھو، اگلی آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 24 ہے، حرام کی گئی ہے تم پر تمہاری مائیں، یعنی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، تمہاری لڑکیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہارے بھائی کی لڑکیاں اور بہن کی لڑکیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری ساس، اور تمہارے وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں، تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو، ہاں اگر تم نے ان سے جماع نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہاری صلبی سگے بیٹوں کی بیویاں اور تمہاری 2 بہنوں کا جمع کرنا، ہاں جو گزر چکا سو گزر چکا، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔
یہ پورے آپ لوگ تفسیر کبھی دیکھ لینا، میں دلیل دے دیا آپ لوگوں کو. اس میں ایک اہم چیز کیا ہے، 2 بہنوں کو جمع کرنا بھی حرام ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. آج نہیں معلوم ہے کہ کئی مسلمان ایسے ہیں جو 2 سگی بہنوں کو نکاح میں رکھتے ہیں. کچھ لوگ حرام طریقے سے رکھتے ہیں، کچھ لوگ چوری سے رکھ لیتے ہیں، کچھ لوگ کیا ہے جان بوجھ کے بھی علم نہیں رہنے کی وجہ سے نہیں. ایک بہن کا شوہر انتقال ہو گیا، اس کے 2-3 چھوٹے بچے ہیں، اب اس کے ساتھ کون نکاح کرے گا؟ بڑی بہن خود کیا ہے کمپرومائز ہو کہ نہیں، شوہر سے کہتی ہیں کہ میری دوسری بہن کو بھی آپ ہی نکاح کر لو، کیونکہ اب تو اس کا کوئی نکاح نہیں ہو سکتا، آپ ہی سہارا بنو، ہم دونوں بہنیں مل کے رہتی لیکن آپ کے ساتھ رہیں گی. حرام ہے. 2 بہنیں ایک ساتھ ایک شوہر کے نکاح میں نہیں رہ سکتی ہے. ہاں اگر کسی کا طلاق ہو گیا یا انتقال ہو گیا تو پھر دوسری بہن سے نکاح ہو سکتا، تیسری سے بھی ہو سکتا، لیکن 2 بہنیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، یاد رکھو. اسی طرح اور حرام کی گئی شوہر والی عورتیں مگر جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں. تو یہ 16 رشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کو حرام کر دیا، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان کے علاوہ پھر باقی رشتہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب چوتھی چیز، اصول میں سے ایک اصول یہ بھی یاد رکھو، سورہ بقرہ آیت نمبر 234 کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں. 4 مہینے 10 دن عدت میں رکھیں، پھر جب مدت ختم کر لے تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کرے، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہاری ہر عمل سے باخبر ہے. اصول کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس آیت میں جو سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا شوہر مر گیا، عدت کتنے دن کی ہے؟ 4 مہینے 10 دن کی ہے. تو 4 مہینے 10 دن گزرنے سے پہلے نکاح کا پیغام بھیجنا ہو یا ان سے نکاح کرنا ہو، یہ جائز نہیں ہے. نکاح کے لیے یہ اصول بھی یاد رکھ لینا انتہائی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن رکھیں گی عدت میں. آج علم نہیں رہنے کی وجہ سے کئی مسلمان یہ غلطی بھی کر بیٹھتے ہیں کہ ادھر شوہر کا انتقال ہو گیا، 8 دن 10 دن بھی نہیں ہوتا، اگر لڑکی کم عمر مطلب 18 19 20 سال کی لڑکی ہے یا ایک بچہ یا 2 بچے والی ہے تو فوراً کیا کرتے ہیں، اس کو پوچھتے ابھی سے 8 10 دن ہوا کہ نہیں، کیا اماں دوسرا نکاح کرنے کا ارادہ ہے، دوسری شادی کا پیغام دیکھوں کیا، ابھی سے پوچھتے. ارے وہ تو ابھی اس کے پہلے شوہر کے ہی غم میں ہے بیچاری، وہ روزانہ روتے دھوتے ہوئے زندگی گزار رہی، اس کو اب پوچھیں گے تو وہ کیا بولے گی؟ وہ تو بالکل انکار ہی کرے گی، نہیں میں نہیں کروں گی بولے گی. اور کئی لوگ تو ایسے ہیں، نہیں وہ 1 مہینہ 2 مہینے ہو گیا لیکن دوسرا پیغام آ گیا کیونکہ وہ لڑکا کیا ہے باہر جانے والا ہے، ساتھ میں لے جاتا ہوں بول رہا، اب ہم کیا کرنا، 2 مہینے ہو گیا شوہر کا انتقال ہو گیا اس لیے اب دوسرا نکاح اس کا کر دیں گے. غلط ہے یہ. دوسرا نکاح کرنا تو دور، دوسرے نکاح کا پیغام بھی نہیں بھیج سکتے، 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارنا ہے. تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم لوگوں کو یہ سمجھا، عدت کے دوران نہ نکاح کی بات ہوگی نہ نکاح کیا جائے گا. ہاں 4 مہینے 10 دن گزرنے کے بعد اب نکاح کا پیغام بھیجو، ڈھونڈو، شادی کرو، یہ سب چیزیں جائز. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ایک اور اصول یاد رکھ لیجئے شادی کے تعلق سے، شگار کا نکاح حرام ہے. شگار کا نکاح کا مطلب کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت شگار کا نکاح حرام، اور صحیح مسلم کی روایت اسلام میں ہٹا سٹا نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر میں میری بہن کو کسی ایک مرد کے نکاح میں دے دوں، بدلے میں وہ اس کی بہن کو میری نکاح میں دے دے، اور دونوں کا مہر معاف، نہ میں اس کی بہن کو مہر دوں گا نہ وہ میری بہن کو مہر دے گا، مہر کچھ بھی نہیں، تم میری بہن سے نکاح کر لو میں تمہاری بہن سے نکاح کر لوں گا، ایسا نکاح کرنا بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے. اگر مہر طے کیا تو بھی علماء کہتے ہیں کہ یہ نہ کرنا ہی بہتر ہے، ایسا نکاح نہ کرنا ہی بہتر ہے. سب کچھ جاننے کے باوجود کچھ لوگ افسوس ہوتا ہے کرتے ہیں ایسے نکاح،
معلوم ہو کے بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا معلوم ہو کے بھی کرتے ہیں، نہیں بھائی ہم تو مہر دیتے نا، مہر دے کے کر لیں گے۔ بغیر مہر کے اگر کر لیے تو وہ تو بالکل بھی جائز نہیں ہے، لیکن مہر دے دیے، میں اس کی بہن کو مہر دیا، وہ میری بہن کو مہر دیا، پھر بھی کر لیے تو بھی کیا ہے، بہتر نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر دیکھیے شادی کے بعد ہر مرد کا، ہر عورت کا مزاج الگ ہوتا ہے، یعنی شادی کے بعد کی بات نہیں، ہمیشہ ہر آدمی، مطلب اب یہ چار جڑ گئے نا، میری بہن اس کے نکاح میں، اس کی بہن میری نکاح میں، مطلب ہم دونوں میاں بیوی وہ دونوں، کیا چاروں کے اخلاق، چاروں کا مزاج ایک جیسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر ایک میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا، ناراضگی ہو گئی، کچھ تو بھی جھگڑا ہو گیا، اس کا اثر دوسرے جو مطلب اس کے بھائی ہے اس کے اوپر بھی ہوتا۔ اگر یہاں پر میاں بیوی جھگڑے میں، چاہے وہ بیوی کی غلطی، عورت کی غلطی ہو یا مرد کی غلطی ہو، کسی کی غلطی کی وجہ سے اگر ان کے جھگڑے بڑھ گئے، بدلے میں وہاں سے کیا ہوتا؟ تمہارا بھائی میری بہن کو ستا رہا ہے تو اب میں تم کو ستاؤں گا، تمہارا بھائی میری بہن کو چھوڑنے کی بات کر رہا، میں تم کو چھوڑ دوں گا۔ ہوا ایسا، کئی جگہ ہوا، ہو رہا بھی ہے۔ حالانکہ آپس میں ان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، آپس میں میاں بیوی کا جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا صرف یہاں پر جو میاں بیوی ہے، بھائی بہن ہے، ان لوگوں کا جھگڑا ہے۔ جب تک میری بہن کو تمہارا بھائی نہیں ساتھ میں رکھے گا، میں بھی تمہاری بہن کو نہیں رکھوں گا، جاؤ۔ تو یہ شگار کا نکاح کے اصول میں یاد رکھ لو، یہ شگار کا نکاح بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب نکاح کے اصول میں سے یہ اصول بھی سمجھ لو اور یہ شرائط بھی ہے، سمجھ لو۔ نکاح کے شرائط، نکاح کے لیے کیا ہونا، کن چیزوں کی ضرورت کیا ہے تو نکاح ہوتا ہے، یہ چار چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا، 5 چیزیں ہیں نکاح کے شرائط، ایک ایک کر کے۔ پہلی چیز ولی کی اجازت، پوری باتیں ایک طرف رکھ کے اب یہ 5 چیزیں اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو۔ نکاح ہونا بولے تو کیا ہونا، یہ 5 چیزیں اگر ہے، ابھی میں جو بتانے والا ہوں، یہ 5 چیزیں اگر ہیں تو نکاح کبھی بھی کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے بھی نکاح ہو سکتا ہے، کسی کے گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی نکاح ہو سکتا ہے، راستے میں بھی نکاح ہو سکتا ہے، بس میں نکاح ہو سکتا ہے، ٹرین میں نکاح ہو سکتا ہے، فلائٹ میں نکاح ہو سکتا ہے، کہیں پر بھی ہو سکتا ہے، رات میں ہو سکتا، دن میں ہو سکتا، کون سا بھی وقت، کون سا بھی مہینہ، کبھی بھی ہو سکتا ہے، صرف یہ 5 چیزیں وہاں پر موجود ہونا۔ 5 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز ولی کی اجازت، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ دوسری حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اپنے ولی کے بغیر اجازت کے نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل ہے۔ ابو داؤد کی روایت، اس کا نکاح باطل ہے، نکاح نہیں ہوتا۔ تو پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ ولی ہونا۔ ولی بولے تو کیا؟ ولی عورت کی طرف سے ہوتا ہے، مرد کی طرف سے نہیں۔ اکثر لوگ نکاح کر لیتے ہیں لیکن ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ولی ہونا، اصل ولی کون ہے، ولی کون بننا، ولی کی ضرورت کیا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم، صرف نکاح ہو گیا۔ اگر شادی شدہ لوگوں سے بھی پوچھے نا تمہارا ولی کون تھا تمہارے نکاح میں، بولے تو کیا ہے کہ نہیں معلوم، وہ اتنے 10 آدمیاں بیٹھے تھے، کون ولی تھے کہ کون گواہ تھے کہ ہمارے کو نہیں معلوم۔ یاد رکھو، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوتا۔ مطلب ولی لڑکی کی طرف سے ہوتا، ولی لڑکے کی طرف سے نہیں ہوتا، لڑکی کی طرف سے۔ کیا ہے؟ لڑکی کا باپ ولی بنے گا، اگر باپ نہیں ہے لڑکی کا بھائی ولی بن سکتا ہے، یا لڑکی کا چاچا بن سکتا ہے، یا لڑکی کا ماموں بن سکتا ہے، لڑکی کے نانا دادا جو بھی ہیں، کہ لڑکی کی طرف سے کوئی ایک آدمی ولی بنے گا، یعنی اس کا ذمہ دار، لڑکی کا، عورت کا جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ بنے گا، وہ بولے گا ہاں میں اس لڑکی کا ولی ہوں، یعنی میں اپنی ذمہ داری سے میری اس لڑکی کو، اس بچی کا آپ کے ساتھ نکاح کر دے رہا ہوں۔ مطلب کل کے دن بھی ولی کس لیے؟ کل کے دن اگر کچھ معاملات بھی پیش آئے تو یہ ولی اس کا سہارا بنے گا اس لڑکی کا، اس لیے لڑکی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ ولی ہو۔ اب جتنے لوگ گھروں سے بھاگ کے نکاح کرتے نا، ان کا ولی نہیں ہوتا۔ لڑکی گھر سے بھاگ گئی، کون ہے اس کا ولی؟ کورٹ میرج کر لی، نکاح نہیں ہوتا، حرام ہے وہ۔ نکاح ہو ہی نہیں سکتا جس کا ولی نہیں ہے، یعنی جس کا باپ، جس کا بھائی یا اس کی طرف سے کوئی ولی نہ ہو۔ ہاں ایک مسئلہ ہے
نکاح ہو سکتا ہے ولی کے بغیر بھی، لیکن وہ کب؟ جب لڑکی کے، عورت کے گھر والے اس کے اوپر ظلم کر رہے ہو اور وہ لڑکی بھاگ گئی، گھر سے نکل گئی، تو اس وقت کا قاضی جو ہوتا، وہ قاضی لڑکی کے معاملات کو دیکھ کر تحقیق کرنے کے بعد، ہاں حقیقت میں اس کے ماں باپ یا اس کے بھائی اس کا نکاح نہیں کرنا چاہ رہے، یا اس کی مرضی کے بغیر کسی شرک کرنے والے کا نکاح کر رہے، یا پھر اس کو کیا ہے ستا رہے، ظلم کر رہے، ایسا ہو رہا ہے، تو پھر وہ کون؟ اس کا قاضی ولی بنے گا، لڑکی کی طرف سے اس کا باپ نہیں، اس کا قاضی ولی بنے گا اور اس کا نکاح کر دے گا، یہ جائز ہے۔